ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں ایک سونا چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ سونا چڑیا بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی نیک دل کی تھی۔ سونا چڑیا کے گلے میں ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مہنگا ہار ہوا کرتا تھا۔ اس کے ہار پر سب پرندوں کی نظر ہوا کرتی تھی کہ کاش ہمیں یہ ہار مل ہی جائے۔ وہ جو ہار تھا اس کو اس کی ماں نے اس کو اس کی شادی پہ دیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ سونا چڑیا کہیں دور جا کے رات کو اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر بہت ہی زیادہ دکھی ہو رہی تھی۔ اس کو اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، تو سونا چڑیا کہتی ہے، ارے ماں، میں آپ کو کتنا ہی زیادہ مس کرتی ہوں۔ آپ مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ پلیز ماں، واپس آ جائیں۔ اور یہ جو آپ نے مجھے ہار دیا ہے، اس کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ ایسے ہی سونا چڑیا اپنی ماں کو یاد کر کے اور اس ہار کو دیکھ کے روتی رہتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کو اپنی ماں کو یاد کرتی کرتی اسی جگہ اسی پیڑ کے اوپر سو جاتی ہے۔ اور پھر سونا چڑیا صبح اٹھتی ہے تو بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی، اور سونا چڑیا کا اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار بھی غائب تھا۔ جب سونا چڑیا اپنے ہار کو دیکھتی ہے تو بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کا ہار نہیں تھا۔ ارے ماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا قیمتی ہار اور بہت ہی پرانا ہار گنوا دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ ہار کس نے چرایا یا کہاں گر گیا ہے۔ میں ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ ایسے ہی چڑیا بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کا ہار کہیں کھو دیا تھا یا کسی نے اس سے وہ ہار چرا لیا تھا۔ ایسے ہی وہ چڑیا اپنی بہن کو اپنی ساری بات بتاتی ہے۔ آپی جان، جو مجھے میری ماں نے شادی پہ ہار دیا تھا وہ کہیں کھو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ پھر وہ اپنی بہن کو دلاسا دیتی ہے۔ ارے سونا آپی، آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کا ہار جلد ہی مل جائے گا۔ پھر سونا چڑیا کی بہن اس کو دلاسا دے کے چلی جاتی ہے۔ پھر وہ چڑیا کالی کوی کے پاس جاتی ہے۔ ارے کوی بہن، آپ نے میرا ہار نہیں دیکھا؟ میرا ہار کہیں کھو گیا ہے۔ میری ماں نے مجھ کو میری شادی پہ بہت ہی پیار سے دیا تھا۔ میں اس ہار کے کھونے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ میرا ہار کہیں نہیں مل رہا۔ ارے بہن، یہ تو بہت ہی دکھی کی بات ہے۔ تم نے ہار کہاں رکھا تھا جو تمہیں اب یاد نہیں آ رہا؟ اور کوئی نہ پکشی ہار چرا کے لے گئے؟ کیونکہ سب پکشیوں کی تمہارے ہار پہ نظر ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ ہاں کوی بہن، تمہاری بات تو ٹھیک ہے۔ مجھے ہی ایسا لگتا ہے جیسا میرا ہار کسی نے چرا لیا ہے۔ میں سوئی ہوئی تھی ایک جگہ جا کر، اور ادھر ہی میں رات رک گئی، اور میں جب صبح اٹھی تو میرا ہار غائب تھا۔ پھر چڑیا ایک جگہ بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ اس کے ہار پر کس کی نظر تھی۔ پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے ہار پر ایک بلبل کی نظر تھی۔ پھر وہ چڑیا بلبل کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا اس بلبل سے اس کے ہار کا پوچھتی ہے تو بلبل کہتی ہے، ارے چڑیا، مجھے کیا پتا تیرے ہار کا، تو جانے اور تیرا ہار جانے، میں کون سا تیرے ہار کے ساتھ ہوں۔ اس طرح بلبل اپنی صفائی دیتی ہے، اور چڑیا پھر بلبل کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ چڑیا کو خود بھی نہیں اتنا پتا تھا کہ وہ ہار بلبل نے ہی چرایا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی بھی چیز نہیں چرانی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی چیز چراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر سخت ناراض ہوتا ہے، اور جس کی چیز ہم نے چرائی ہوتی ہے اس کے دل پر بھی جو بیتتی ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ جس کی چیز
کسی نے چرائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔